السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ وہ وجے تنوار تھا، ذات کا گجر تھا، پیشہ پہلوانی تھا اور گاؤں کا نام اصولہ تھا۔ اصولہ دہلی کے مضافات میں گجر برادری کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ گاؤں فتح پوری بیری کے ہمسائے میں واقع ہے۔ وجے تنوار نے گاؤں میں اکھاڑا بنایا اور نوجوانوں کو پہلوانی سکھانا شروع کر دی۔ گاؤں کے نوجوان لمبے، تڑنگے اور مضبوط کاٹھی کے مالک تھے۔ پہلوانی اور کبڈی گاؤں کا پرانا شغل تھا۔ لوگ کثرت اور باڈی بلڈنگ میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ وجے تنوار کا اکھاڑا کامیاب ہو گیا۔ گاؤں کے 50 سے زائد نوجوانوں نے اکھاڑے میں کثرت شروع کر دی۔ میں یہاں وجے تنوار کی کہانی کو چند لمحوں کے لیے روک کر آپ کو دہلی کی معاشی اور سماجی زندگی میں آنے والی چند تبدیلیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ان تبدیلیوں کا وجے تنوار اور گاؤں اصولہ سے گہرا تعلق تھا۔ دہلی 1980 کی دہائی تک مڈل کلاس لوگوں کا شہر تھا۔ شہر کے مضافات میں گاؤں تھے۔ ان دیہات میں غربت اور افلاس کے انبار لگے ہوئے تھے۔ 80 کی دہائی میں بھارت کی معیشت نے ٹیک آف کا آغاز کرنا شروع کیا۔ 1990 کی دہائی میں شائننگ انڈیا کا آغاز ہو گیا۔ بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں فیکٹریاں لگی، سرمایہ کاری ہوئی، اسٹاک ایکسچینج نے ترقی کرنا شروع کی، بھارتی روپیہ مضبوط ہوا اور بھارت ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ معیشت کے اثرات دہلی تک بھی پہنچ گئے۔ دہلی دارالحکومت ہونے کے باوجود ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ یہ شہر کھربوں روپیوں کا دباؤ برداشت نہ کر سکا اور شہر کی پراپرٹی کی قیمتوں میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ حکومت کو احساس ہوا، چنانچہ حکومت نے دہلی کے مضافات میں 4 بڑے اور جدید شہر آباد کرنا شروع کر دیے۔ یہ شہر گڑگاؤں، نائیڈو، نیو نائیڈو اور فرید آباد ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت اور جدید شہر ہیں اور یہ تین رویہ سڑکوں کے ذریعے دہلی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ شہر دیہات کی زمینوں پر آباد ہوئے۔ زمینیں مہنگی ہو گئی اور وہ لوگ جو کبھی بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کرتے تھے، وہ 4 500 کروڑ کے مالک بن گئے۔ شہر میں ارب اور کھرب پتیوں کی نئی کلاس نے جنم لیا۔ اس کلاس کے لیے مہنگی رہائشی علاقے بھی بنے، مالز بھی بنے، شراب خانے بھی اور نائٹ کلبز بھی بنے۔ دنیا میں جہاں بھی نئے کروڑ اور ارب پتی جنم لیتے ہیں، وہاں نئے مالز، سینما ہاؤسز، شراب خانے اور نائٹ کلب بنتے ہیں اور بعد ازاں وہاں سیکورٹی گارڈز کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ انگریزی میں ان گارڈز کو باؤنسرز کہا جاتا ہے۔ یہ باؤنسر جسمانی لحاظ سے خوبصورت، لمبے تڑنگے اور جوان ہوتے ہیں۔ آپ کو باؤنسر یورپ، امریکہ اور مشرق بعید جیسی سوسائٹیوں میں بھی ملتے ہیں۔ ان کا کام نائٹ کلب، ریسٹورنٹ، مال، سینما اور باز کے دفتر کی صورتحال کو کنٹرول رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ناپسندیدہ خواتین و حضرات کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ بھارت میں باؤنسرز کی باقاعدہ کمپنیاں ہیں۔ یہ کمپنیاں شادی بیاہ، برتھ ڈے اور دفتری تقریبات کے لیے عارضی باؤنسرز بھی فراہم کرتی ہیں۔ ہم اب تنوار کی طرف واپس آتے ہیں۔ آج سے 15 سال قبل وجے تنوار اپنے اکھاڑے میں شاگردوں کو کسرت کروا رہا تھا۔ دہلی کے ایک پب کے مالک کو ایک رات کے لیے باؤنسر کی ضرورت تھی۔ وہ باؤنسر تلاش کرتا ہوا
اصولہ پہنچ گیا۔ وہ وجے کے اکھاڑے میں پہنچا۔ اس نے اس کا جسم اور پرسنالٹی دیکھی اور اسے ایک رات کے لیے 10,000 روپے کی پیشکش کر دی۔ وجے کے لیے یہ بڑی رقم تھی۔ اس نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ وہ 5 نوجوانوں کے ساتھ دہلی گیا۔ پب میں تقریب تھی۔ وجے نے اس تقریب کو سیکورٹی فراہم کی۔ مالک نے فی کس 10,000 روپے کے حساب سے 60,000 روپے ادا کر دیے۔ ان 60,000 روپیوں نے اصولہ کا مقدر کھول دیا۔ وجے کو بزنس کا نیا آئیڈیا آیا۔ اس نے ریسرچ کرائی۔ معلوم ہوا دہلی میں ایسے درجنوں پب، ڈسکوز، مالز، سینما ہاؤسز اور کارپوریٹ آفس ہیں۔ ان تمام عمارتوں کو باؤنسرز کی ضرورت ہے۔ وجے نے گاؤں کے نوجوانوں کو جمع کیا، نئے کاروبار کے بارے میں بتایا، اکھاڑے کو جم میں تبدیل کیا اور نوجوانوں کو باڈی بلڈنگ کی تربیت دینا شروع کر دی۔ اصولہ کے نوجوان جسم بنانے میں جٹ گئے۔ 6 ماہ بعد اصولہ باؤنسرز کی نرسری بن گیا۔ آج 25 برس بعد پورا اصولہ گاؤں باؤنسرز بن چکا ہے۔ گاؤں کے ہر گھر میں کم از کم ایک باؤنسر موجود ہے۔ یہ باؤنسر دہلی میں کام کرتا ہے اور 30 سے 50,000 روپے ماہانہ معاوضہ لیتا ہے۔ گاؤں کا ہر باؤنسر اپنے نام کے ساتھ تنوار لکھتا ہے۔ آپ دہلی کے کسی نائٹ کلب کے سامنے کھڑے ہو کر تنوار پکاریے، باؤنسر جی کہہ کر آپ سے مخاطب ہو جائیں گے۔ اصولہ کے باؤنسرز انفرادی لحاظ سے بھی بہت دلچسپ لوگ ہیں۔ یہ سگریٹ اور شراب نہیں پیتے، یہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، یہ مرضی کی شادی کے خلاف ہیں، یہ والدین کی خواہش کے مطابق صرف ارینج میرج کرتے ہیں، یہ جوا بھی نہیں کھیلتے اور یہ کسی بھی جرم میں ملوث نہیں ہوتے، یہ روز ورزش کرتے ہیں۔ اصولہ کے باؤنسرز روزانہ 10 انڈوں کی سفیدی، 3 لیٹر دودھ، درجن کیلے اور ایک ابلی ہوئی مرغی کھاتے ہیں۔ یہ لوگ گالی نہیں دیتے۔ ان لوگوں نے باؤنسرز سماج کے نام سے تنظیم بھی بنا رکھی ہے۔ یہ لوگ دہلی میں برانڈ بن چکے ہیں۔ شہر کی کمپنیاں جب بھی باؤنسر کے لیے اشتہار دیتی ہیں تو یہ تنوار نام کے نوجوانوں کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے بغیر سلیکٹ کر لیتی ہیں۔ یہ دلچسپ اور کارآمد تجربہ ہے۔ ہم ملک کے مختلف حصوں میں اس تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ ہمارے ملک میں ہر سال 10 لاکھ نئے ڈرائیوروں، 20 لاکھ مستریوں، مزدوروں اور ترکھانوں، 5 لاکھ موٹر مکینکس، 10 لاکھ پلمبرز، الیکٹریشنز اور پینٹرز کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں ہر سال 7 لاکھ نئے گھروں کی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے۔ 10 برسوں میں سیکورٹی گارڈز کی 30 لاکھ اسامیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک کے ہر شہر میں نرسوں، وارڈ بوائز، لیب ٹیکنیشینز اور کمپاؤنڈرز کی ہزاروں اسامیاں موجود ہیں۔ آپ کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی اچھے ویٹرز نہیں ملتے۔ پورے ملک میں سینیٹری ورکرز کی کمی ہے۔ آپ کو پرسنل اسسٹنٹ بھی دستیاب نہیں ہیں اور آپ آفس بوائے کی تلاش میں بھی برسوں خوار ہوتے ہیں۔ ہم اگر ملک میں ورکرز کی ضرورت کا تخمینہ لگائیں اور ملک کے مختلف علاقوں کو مختلف ٹریڈز کے لیے وقف کر دیں، ملک کے مختلف دیہات کو اصولہ کی طرز پر ڈیولپ کریں تو ملک کی معاشی صورتحال میں بھی تبدیلی آ جائے گی، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، امن و امان کی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ملک میں ایک معاشی صورتحال میں بھی تبدیلی آ جائے گی، لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا، امن و امان کی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی
اور ملک میں پروفیشنل ازم بھی آ جائے گا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے زیادہ تر ویٹرز مری اور آزاد کشمیر کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حکومت یا علاقوں کے مخیر حضرات اگر ان دیہات میں ویٹرز کی ٹریننگ کا چھوٹا سا ادارہ بنا دیں، ان بچوں کو ٹریننگ دیں اور ایک سسٹم کے تحت انہیں نوکریوں کے لیے بھجوائیں تو انہیں معاوضہ بھی اچھا ملے گا، یہ نوکری بھی جلد حاصل کر لیں گے اور ملک میں پروفیشنل ویٹرز کا ٹرینڈ بھی شروع ہو جائے گا۔ ہم اگر اسی طرح کسی گاؤں میں موٹر مکینک کا ٹرینڈ شروع کر دیں، گاؤں کے بچے موٹر مکینک کا باقاعدہ کورس کر کے مارکیٹ میں قدم رکھیں، مارکیٹ میں آئیں، تو اس سے ان کے خاندان کی معاشی حالت بھی بہتر ہو جائے گی۔ موٹر مکینک کے شعبے میں پروفیشنل ازم بھی آ جائے گا اور لوگوں کی نئی گاڑیوں پر تجربوں کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ ہم اسی طرح زرعی علاقوں کو بھی مختلف اجناس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جہاں چاول اگتا ہے اسے چاول کی معیشت بنا دیا جائے، جہاں گنا ہوتا ہے وہاں لوگوں کو گنے اگانے اور اس کی مصنوعات بنانے کی ٹریننگ دی جائے، اور جہاں انگور ہو سکتا ہے وہاں انگور کے جوس اور سرکے کی صنعت پروان چڑھائی جائے۔ ہم کچھ نہ کریں تو بھی ہم دنیا کو ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کرنے والا بڑا ملک بنا سکتے ہیں۔ ہم 2-3 شعبے لے لیں، اپنے نوجوانوں کو ان شعبوں میں بین الاقوامی سطح کی ٹریننگ دیں اور پوری دنیا کو ان شعبوں میں ٹرینڈ ہیومن ریسورس فراہم کرنا شروع کر دیں۔ 10-15-20 برسوں میں ہمارے لوگوں کی حالت بدل جائے گی۔ فن لینڈ نے موبائل فون کی 1G ٹیکنالوجی متعارف کروائی تھی۔ فن لینڈ نے صرف اس ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے پورا ملک چلا لیا۔ تائیوان نے 1981 میں مائکرو چپ بنانے کا ایک کارخانہ لگایا۔ آج تائیوان میں 3000 کمپنیاں مائکرو چپ بنا رہی ہیں۔ آپ کمپیوٹر اور موبائل کنیکشن کسی ملک اور کسی کمپنی کا استعمال کریں، لیکن چپ اس میں تائیوان ہی کا ہوگا۔ تائیوان نے صرف ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے خود کو دنیا کے 15 ترقی پذیر ممالک میں شامل کر لیا۔ چین کے 34 صوبے ہیں، یہ تمام صوبے ایک ایک ٹیکنالوجی، ایک ایک شعبے کے ماہر ہیں۔ کسی صوبے میں صرف فرنیچر بن رہا ہے، کسی میں صرف الیکٹرانکس کی اشیاء بنائی جا رہی ہیں اور کسی میں صرف ٹائلز کی فیکٹریاں ہیں۔ چین آج اسی ماڈل کی وجہ سے دنیا کی واحد معاشی سپر پاور ہے۔ اگر چین کر سکتا ہے، اگر تائیوان اور فن لینڈ کر سکتا ہے، اور اگر اصولہ کا وجے تنوار پورے گاؤں کو باؤنسرز کی فیکٹری بنا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے لوگوں کا مقدر کیوں نہیں بدل سکتے؟ شاید ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو دوستو، یہ تھے جاوید چودھری صاحب جن کا کالم آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یہ کالم ان کا بہت ہی علمی ہے اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو یقیناً پاکستان کے حالات سدھر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، بات یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کرنا نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ دوسرا ترقی کرے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔